آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کسے کہتے ہیں اور کس طرح سے حکومت کو چلائی جاتی ہے، کس طرح سے رعایا کا خیال کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر امیر المومنین ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالا جو آپ کے گھر پر لگا ہوا تھا، وہ پرنالا سے جو پانی گرتا تھا، مسجد نبوی کے صحن میں وہ پانی گرتا تھا، مسجد نبوی کے دیوار پر وہ پانی گرتا تھا، جن سے مسجد کے اندر پریشانی ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس پرنالے کو اکھاڑ کر پھینک دی جائے۔ یہ ہوتی ہے خلافت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس پرنالے کو اس جگہ سے ہٹا دیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا یہ پرنالہ لگا ہوا نہیں ہے، وہ غصے کے اندر آ گئے اور کہا کس کی اتنی جرأت ہوئی جس نے ہمارے گھر سے پرنالے کو ہٹا دیا۔ حضرت عباس ڈرے نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہم پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، اگر ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ہم خاموش رہتے ہیں، آج ہمیں لڑکشائی کی جرأت نہیں ہوتی ہے، آج ہم ڈر کر گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ میں نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، وہ بیٹھ جاتے۔ یہ تو امیر المومنین نے کرایا ہے، یہ تو فاروق اعظم نے کرایا ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مقدمے کو لے کر کہاں پہنچ گئے؟ سپریم کورٹ کے اندر پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ جو قاضی النظام جہاں فیصلہ ہوا کرتا تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسٹس آف مسلم تھے، مسلمانوں کے جج تھے اور قاضی تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب یہ چیز پہنچتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عباس نے اپنے واقعے کو بیان کیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم جو اس وقت مسلمانوں کے لیڈر تھے، مسلمانوں کے رہنما تھے اور امیر المومنین تھے اور خلیفۃ المسلمین تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر اگر ایسا معاملہ ہوتا تو کوئی یہ چیز، کوئی مقدمہ نہیں دائر کیا جاتا ان کے اوپر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف کٹ گھر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جو مسلمانوں کے رہنما تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے گواہ کے ساتھ، اپنے گواہیوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ ایک طرف کٹ گھرے میں کھڑے ہیں اور دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ ایک طرف کھڑے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پرنالے کو ہٹا دیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بالکل میں نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے کہ اس سے جو پانی گرتا تھا مسجد نبوی کے صحن میں یہ پانی گرا کرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں ہوئے، ڈرے نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر تمہیں پتا ہے تم نے یہ کیا کیا؟ یہ وہی پرنالہ تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا اور اپنے کندھوں پر مجھے بیٹھا کر کہا تھا کہ اے چچا آپ اپنے گھر کے اندر اس پرنالے کو لگا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق تھرا گئے اور نیچے زمین سے قدموں سے زمین نکل گئی۔ حضرت عمر فاروق کانپنے لگے۔ یہ ہوتی ہے حکومت، یہ ہوتی ہے حکومت چلانے کا طریقہ، یہ ہوتا ہے رعایا کو اپنے طریقے پر سنبھالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کی یہ ظالم حکومتیں جو صرف نفرت و عداوت بانٹنا چاہتی ہے، جو ایک دوسرے کو لڑانا چاہتی ہے، اس طرح سے حکومت نہیں چلایا جاتا ہے۔ حکومت تو اس طرح سے چلایا جائے کہ انصاف کا بول بالا ہو اور مظلوموں کو ساتھ دیا جائے، ظالم کا نہ ساتھ دیا جائے بلکہ آج ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے، مظلوم کا اور جو نیچے قسم کے لوگ ہیں سب سے نیچے پنپے کے ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے حکومت نہیں بلکہ اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر زمانے کے اندر انصاف سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کچے گھر کو دیکھنے والوں فوس کا چھپر آپ کا ہے،
کچے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آگ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگ مقدر آگ کا ہے۔ کچے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آگ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگ مقدر آگ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں اور جو ہم سے بڑے ہیں، ہمیں ان کی بات کو ماننے کی ضرورت ہے اور ان کے شانہ بشانہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت چلتی ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر ہمیں ضرورت ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے امور پر ہم جب تک اپنے پیرا نہیں ہوں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ہمارے لیے ماڈل بنایا ہے، پوری انسانیت، پوری مانوتا، پوری سوسائٹی کے لیے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی ضرورت ہے، کہ ہماری زندگی بھی نبی علیہ السلام نے جس طریقے پر ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے پر ہماری زندگی اگر ہو جائے گی تو قسم خدا کی ہمیں نہ کسی حکومت سے ڈرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر صرف ایک اللہ سے ڈرنے کی عادت لگ گئی تو ہمیں دنیا کی کوئی چیز ہمارے بات کو بگاڑ نہیں کر سکتی۔